جی السلام علیکم۔ اگر آپ محض ایک مہینہ پہلے جائیں اور کسی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں پوچھیں تو وہ اس کو صفر قرار دے گا کہ آپ کے پڑوسی دیکھیں، بھارت سے آپ کی دشمنی ہے، افغانستان آپ کے اندر ٹیررزم کر رہا ہے، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہیں، اور چین بھی سنا ہے سی پیک کی وجہ سے کچھ ناراض ہے۔ جبکہ انڈیا کو دیکھیں، روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، یوکرین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، امریکہ بھی انڈیا کے پیچھے پیچھے ہے، یورپ بھی انڈیا کی بلے بلے کر رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کیسے صورتحال چینج ہوئی ہے، اور اسی لیے یہ جو پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کون کھڑا ہے؟ چین، ترکی، آذربائیجان، اور اس کے علاوہ بھی دیگر سب ممالک نے یا تو چپ رہے ہیں یا پاکستان کے حق میں بات کی ہے۔ اور انڈیا کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ کوئی ایک ملک تک نہیں، کوئی ایک آواز انڈیا کے لیے نہیں اٹھی۔ انڈیا کا خیال تھا کہ وہ جے ڈی وینس کو اپنا داماد بنا کر اور اسی دوران اتنا بڑا حملہ کروا کر پتہ نہیں کتنے کتنے ممالک کی ہمدردیاں لے گا اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں خارجہ پالیسی بھی انہی کی ہوتی ہے جن میں دم ہوتا ہے۔ جب پاکستان نے دنیا کو دکھایا کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے اور دشمن کے دانت کھٹے کر سکتا ہے، تو پھر دنیا کی بھی امید پڑی، اور آج بھارت تل ملا اٹھا ہے۔ بھارت کی آپ دیکھ لیں، پچھلے 3 دنوں سے جیسے صفے ماتم بچھی ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے ایک تو پہلے ان کو صاف طور پہ کولڈ شولڈر دیا، پھر پاکستان اور انڈیا کو برابر کے طور پر ٹریٹ کیا، اور ابھی آپ دیکھ لیں اس نے ٹیم کوک کو صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ چین سے آئی فون نکال کر انڈیا میں مینوفیکچر کرنے کی کیا وجہ جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر آواز اٹھاتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ رونے والی بھیڑیں، ارنب گوسوامی، میجر آریہ، ان کے حال دیکھیں۔ ایک ایران کے وزیر خارجہ کو سور قرار دے رہے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ترکی کے اندر جانا بند کر دیں انڈینز تاکہ ان کا ٹورزم متاثر ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ترکی نے انڈیا کو ایسا جواب دیا ہے کہ وہ بھی تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ ترکی کی جو سالانہ انکم ہے ٹورزم سے، وہ ہے تقریباً 60 سے 70 ارب ڈالر، جبکہ انڈین ٹورسٹ وہاں جا کے کتنا خرچ کرتے ہیں؟ 200 ملین ڈالر۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ترکی کے ٹورزم کی 98 بھی نہیں بنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ اپنا ٹورزم اپنے پاس رکھیں۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ آذربائیجان کو دیکھ لیں۔ آذربائیجان کی بھی تو بیچارہ غریب ملک ہے، اس میں اور کیا ہے؟ ٹورزم ہے یا وہ انڈیا سے چاول لیتا ہے؟ انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، انڈیا سے جو ہوتا ہے وہ کر لے۔ اور دنیا انڈیا سے اس طرح تنگ آئی ہوئی ہے کہ جیسے کبھی آپ دیکھیں آپ کے آس پاس کوئی بندہ ہوتا ہے، وہ ہر وقت چھوڑتا ہے لمبی لمبی، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں جسٹ شٹ اپ، انف از انف۔ تو ابھی آپ دیکھیں کرن تھاپر نے کرسچین فیئر سے سوال کیا کہ انڈیا کی ایئر فورس نے بھی جو پاکستان کے جٹ گرائے ہیں، اور کرسچین فیئر نے آگے سے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ بکواس۔ یہ اردو کا لفظ استعمال کیا بکواس، چونکہ وہ ایک پروفیسر ہے جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں، تو اصل میں وہ کہنا چاہ رہی تھی بولشٹ، لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکتی تھی، اس کا یہ وقار کے خلاف تھا، تو اس نے اردو کا لفظ بکواس یوز کیا ہے۔ That India has shot down an unspecified number of Pakistani Air Force planes. He claims he knows the number, but he's also refused to reveal it. As far as I know, no international media has mentioned this whatsoever. How do you view this claim? As bakwas. There's no evidence for it. It's even more outrageous than the 2019 canard that the Indians shot down an F-16. اور یقین جانیں اب یہ جو لفظ بکواس ہے یہ انٹرنیشنل طور پر مانا جائے گا اور استعمال کیا جائے گا، کیونکہ واقعی ہی انڈیا کی بکواس کی حد ہوگی۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے 20 سال سے کیسا مذاق بنایا ہوا تھا کہ بات بات پر دم کی۔ ابھی آپ تکبر کی انتہا دیکھ لیں کہ ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے، نہ کوئی تحقیق کی، خود ہی جنگ بن گئے، خود ہی جلاد بن گئے اور پاکستان کے معصوموں پر حملہ کر دیا۔ تو جناب آپ یہ دیکھ لیں ہماری خارجہ پالیسی، ہماری داخلہ پالیسی، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے
کہ انڈیا بکواس کر رہا ہے. اب تو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی پروفیسر بھی یہی کہہ رہی ہے. اچھا، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انڈیا اتنی بری طرح شکست کھا کر بیٹھے گا نہیں بلکہ دوبارہ حملہ کرے گا. لیکن انڈیا دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے انٹرنیشنل میڈیا پر اس کا کریڈٹ لے لیا ہے، بار بار لے لیا ہے. اس نے سعودی عرب میں لیا، قطر میں لیا، UAE میں لیا، بلکہ اپنے سیکرٹری آف دی اسٹیٹ کو شاباش بھی دی. اب اس کے بعد اگر انڈیا حملہ کرے گا تو وہ باضابطہ طور پر ٹرمپ کی توہین کرے گا. تو میرے دوستو، یہ بھی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے.